عقبہ مہرا اسٹوریز۔ عقبہ بیٹا، میں سوچ رہی تھی کہ عید الفطر کے لیے جو آپ کے لیے کپڑے لیے تھے، تو اس میں جو آپ نے ایک جوڑا ابھی تک نہیں پہنا، وہ میرے خیال میں تھوڑا بہت تنگ بھی تھا، تو میں ایسا کرتی ہوں کہ وہ آپ کے بابا جان کو دے دوں گی۔ ان کے ایک دوست ہیں، ان کا بیٹا ہے، تو وہ تھوڑے بہت مالی لحاظ سے زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو وہ ان کا بیٹا پہن لے گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے پھر نیا ویسے بھی لوں گی بڑی عید کے لیے، میں نے آپ کے بابا جان سے کہا ہے۔ اماں جان، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر وہ کلر مجھے بہت پسند ہے، اور ہاں تنگ تو تھا مگر میں پہن لوں گا، خیر کوئی بات نہیں، عید کے دوسرے دن پہن لوں گا۔ پہلی دن تو ویسے بھی نیا جوڑا لیں گے نا آپ لوگ، تو ان کو نہ دیں، آپ ایسے کریں وہ جو پرانے جوڑے میرے ہیں وہی دے دینا، بس وہ کام چلا لیں گے ان سے۔ ارے بیٹا، یہ کیسی بات کر دیا آپ نے؟ بھلا ایک چیز آپ نے استعمال کی اور وہ میں پھر عید کے لیے کسی اور کو دے دوں؟ ہاں بے شک، عید کے دن نیا جوڑا پہننا کوئی شرط نہیں، فرض نہیں ہے۔ آپ کے جوڑوں میں کوئی بہترین جوڑا، پاک صاف جوڑا ہو، آپ وہ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جب ہم کسی اور کو بطور تحفہ دے رہے ہوں کوئی چیز، تو پھر استعمال شدہ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں اگر ہم ایسے ہی دے دیں تو استعمال شدہ بھی ہم دے سکتے ہیں صدقہ خیرات میں، لیکن وہ بھی اس طرح ہو کہ وہ زیادہ پرانا پھٹا نہ ہو۔ اور آپ کے لیے تو ہم ویسے بھی لے رہے ہیں، بلکہ مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ عید الاضحیٰ کے لیے میں اور بچوں کو نئے جوڑے دلوا دوں، آپ لوگ اپنا عید الفطر کا بھی پہن سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم خود پر کسی اور کو، کسی اور غریب کو، کسی مسکین کو ترجیح دیں گے تو اللہ اس سے بہت راضی ہوگا۔ بیٹا، جیسے کہ حج کے دن بھی قریب آنے والے ہیں اور عید بھی قریب آنے والی ہے، تو میں اسی طرح کا ایک قصہ آپ کو سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ اپنی محنت مزدوری کر کے جتنی بھی کمائی ہوتی تھی وہ بس اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دیتا تھا، لیکن بیچارہ اتنا نہیں کما سکتا تھا کہ اس سے اپنے بچوں کی خواہشات پوری کر سکتا۔ بس ان کی روزمرہ کی زندگی جس طرح چلتی تھی اسی طرح چل رہی تھی، اور وہ اس پر بہت خوش تھے۔ مگر کسان ایک کسان تو تھا، لیکن ساتھ میں ایک باپ بھی تھا، اور وہ بہت پریشان رہتا تھا کہ اتنی عیدیں گزر گئی، میں اپنی بچی کے لیے نیا جوڑا نہ خرید سکا، اور بس کسی نے دے دیا وہیں پہنا دیا۔ ہر عید کے لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ اس دفعہ تو میں نیا جوڑا دلا کے دوں گا، لیکن پھر کچھ ہو جاتا ہے اور میں اس کو نہیں دلوا سکتا۔ بچوں، وہ ہر سال جب بھی رمضان کا مہینہ شروع ہونے لگتا تو وہ یہی سوچتا کہ اب میں اپنی تنخواہ سے تھوڑے بہت پیسے سائڈ پہ کر کے میں اپنی بچی، پیاری بچی کے لیے جس کا نام افرا تھا، تو کہتا تھا کہ میں افرا کے لیے پیارا سا سوٹ لوں گا۔ لیکن بچوں، اخراجات اتنے ہوتے تھے، گھر کے اتنے اخراجات، خرچے، ضرورتیں ہوتی تھیں کہ جب عید کے لیے 5-6 دن رہ جاتے تو کسان کے ساتھ 1 روپے بھی نہ ہوتا، اور پھر دور سے رشتہ دار، محلے کے کچھ لوگ آ کے اس کی بچی کو کوئی پرانا سا جوڑا دے دیتے۔ ایک دفعہ کسان نے یہ ارادہ کیا کہ اس دفعہ تو میں عید الفطر کے لیے اپنی بچی کے لیے جوڑا نہ لے سکا، لیکن میں عید الاضحیٰ کے لیے بچے کے لیے پیارا سا جوڑا لے کر دوں گا۔ جب عید الفطر ختم ہوئی تو اس دن سے ہی کسان نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ 1-1 روپے وہ جمع کرتا رہتا تھا اور یہ سوچتا کہ جب عید آئے گی تو میں اپنی بچی کے لیے پیارا سا سوٹ لوں گا۔
بچوں، اس کی بچی بہت معصوم تھی، بہت محنتی تھی، کام کرتی تھی، اسکول کا بھی کرتی تھی، گھر آ کے امی کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی، اور پھر ساتھ ساتھ میں جب کہسان کے پاس کھانا دینے کے لیے جاتی تو یہی بچی تھی جو کھانا دینے کے لیے بھی جاتی، برتن واپس بھی لاتی۔ اس کا باپ بہت کہتا کہ اے میری بیٹی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں بھوکا رہ جاؤں گا، لیکن تم مت آیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا میری بچی کہ تم اسکول سے تھکی تھکائی آتی ہو، پہلے ماں کے ساتھ کام کرتی ہو اور پھر اس کے بعد میرے پاس آتی ہو، مجھے یہ پسند نہیں میری بچی۔ لیکن وہ معصوم سی گڑیا افرا کہتی کہ بابا جانی، کوئی بات نہیں، میں نہیں تھکتی، میں آپ کے کام، اپنی والدہ کے کام کرنے سے کبھی نہیں تھکتی، آپ پریشان مت ہوئے۔ بس کہسان یہ سن کے بہت خوش ہوتا اور اپنی بچی کو بہت دعائیں دیتا۔ جب بچوں عید الاضحیٰ کے لیے 5 دن رہ گئے تو کہسان بہت خوش ہوا، اور وہ جلدی جلدی اپنی بیٹی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے میری بیٹی، اس دفعہ نیا جوڑا چاہیے؟ تو بیٹی ہنس کے بولی کہ نہیں بابا جانی، مجھے نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں، وہ جو خالہ جان ہے وہ ویسے بھی مشائل کا جوڑا مجھے دے دیں گی، میں وہی پہن لوں گی، یا پھر اگر انہوں نے نہ دیا تو پھپھو ہے وہ زینب کا جوڑا دے دے گی۔ لیکن کہسان بولا کہ نہیں بیٹا، اس دفعہ آپ کو نہ پھپھو دے گی نہ خالہ دے گی، آپ کو میں دلواؤں گا، اور پتہ ہے میں آج جا رہا ہوں، بس آپ مجھے بتا دو کہ آپ کو کون سے رنگ کا جوڑا چاہیے۔ افرا پہلے خاموش ہوئی، پھر بولی کہ بابا جانی، آپ تکلیف نہ کریں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ مجھے پڑھاتے لکھاتے مجھے کھانا کھلاتے ہیں، یہی کافی ہے۔ لیکن بابا جانی نے بہت اصرار کیا تو افرا بول پڑی کہ ٹھیک ہے بابا جانی، مجھے سرخ رنگ بہت پسند ہے، آپ مجھے سرخ رنگ کا جوڑا دلا دیجیے۔ بابا جانی گیا اور خوشی سے سرخ رنگ کا جوڑا لے کر افرا کو دلوا دیا۔ افرا خوشی سے بہت زیادہ روئی اور کہنے لگی کہ بابا جانی، یہ کیا، آپ نے تو میری پسند کا جوڑا مجھے دلوا دیا، بابا جانی آپ بہت بہت اچھے ہیں۔ بس بابا جانی نے بچی سے پیار کیا اور کہا کہ جاؤ پہن کر آؤ، مجھے بھی دکھاؤ کہ کیسے لگتا ہے تمہارے ساتھ یہ جوڑا۔ جب افرا گئی اور کپڑے پہنے تو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ساتھ میں میچنگ چوڑیاں بھی لے کر دی تھی، میچنگ بالیاں بھی تھی، میچنگ سینڈل بھی تھے، سب کچھ پہن کے آ گئی تو بس بابا جانی نے اس کو گلے لگایا اور کہا کہ بہت پیاری لگ رہی ہو، صبح سویرے کپڑے پہن کے سب کے گھر جانا اور سب کو عید مبارکباد کہنا۔ بس بچوں، جب صبح ہوئی افرا بہت خوش تھی، لیکن جب وہ کپڑے پہننے کے لیے کمرے کی طرف بڑھی تو اس کی ماں نے آواز دی کہ افرا بچے، کپڑے بعد میں پہن لینا، بس میرا ایک کام کر دو۔ افرا بولی جی اماں جان، میں کر دوں گی، آپ بتائیے کیا کام ہے۔ ماں بولی کہ بچے، بس صرف پھپھو کے گھر جانا ہے اور یہ مٹھائی دے دو، پھر اس کے بعد آ جانا اور کپڑے بدلنا اور پھر سب کے گھر جانا، پھر اسی پھپھو کے گھر دوبارہ چلی جانا، لیکن مٹھائی دینے ضروری ہے۔ افرا بولی جی امی جی، آپ کا جیسا حکم۔ بس اس نے مٹھائی لی اور جیسے گھر سے باہر نکلی، تھوڑی بہت چلی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ افرا بہت پریشان ہوئی کہ چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے، اکیلے بیٹھی ہے اور اتنا رو رہی ہے، چلو میں جا کے پوچھ لیتی ہوں کہ کیا نام ہے تمہارا، کیوں رو رہی ہو۔ افرا جب اس کے پاس گئی اور پوچھا اے ننھی سی گڑیا، آپ کا کیا نام ہے اور آپ اتنا کیوں رو رہی ہو، تو وہ بولی
کہ میرا نام ہانیہ ہے اور میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج بھی میرے ابو نے اور میری امی نے مجھے جوڑا نہیں دلایا، اور آج بھی اسی طرح ہی عید کا ایک دن ہے اور میں پرانے پھٹے جوڑے میں بیٹھی ہوں۔ مجھ پہ بہت زیادہ لوگ ہنستے ہیں، میری سہیلیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں، بس مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ بس بچوں، افرا نے جب یہ حال دیکھا تو افرا بہت روئی اور گھر جا کے جلدی سے وہ جوڑا ایک شاپر میں ڈالا اور آ گئی اور دے دیا اس بچی کو، اور کہنے لگی، ہانیہ بچے جاؤ اور یہ جوڑا پہن لو، یہ جوڑا تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن بہت اچھی لگو گی اس میں۔ ہانیہ بہت خوش ہوئی، گھر گئی، وہ جوڑا پہنا، چوڑیاں پہنی، اور جب باہر آئی تو بس وہ بہت خوش تھی، افرا کا شکریہ ادا کیا، اور افرا اسی طرح گھر لوٹ آئی۔ جب افرا گھر لوٹ آئی تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم اتنی تیزی سے اور جلدی سے کہاں جا رہی تھی، اور شاپر میں کیا لے کر جا رہی تھی؟ دیر ہو گئی ہے، مہمان آتے ہوں گے، پھر آپ نے بھی سب کے گھر جانا ہے، جلدی سے کپڑے بدل لو۔ افرا بولی، اماں جان میں پرانے کپڑے پہن لوں گی، کیونکہ میں وہ نیا جوڑا کسی اور کو دے آئی ہوں، کیونکہ اماں جان بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے بھی زیادہ غریب ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ میں وہ جوڑا پہنوں اور مجھ سے جو غریب لوگ ہیں وہ مجھے دیکھیں اور ترسیں اور روئیں۔ کوئی بات نہیں اماں جان، عید تو پھر بھی آ جائے گی، جوڑے تو پھر بھی آ جائیں گے، لیکن اس چھوٹی سی ہانیہ بچی کی ہنسی آ گئی دوبارہ تو بس یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اماں بہت خوش ہوئی کہ افرا بیٹا تم نے آج بہت نیک کام کیا، اللہ تم سے بہت راضی ہوں گے۔ بس بچوں، تھوڑی دیر گزری کہ افرا کمرے میں گئی اور اپنا جوڑا پرانا سا ڈھونڈنے لگی الماری میں کہ چلو ایک جوڑا پہن ہی لیتی ہوں، لیکن بچوں جیسے اس نے الماری کھولی تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ اسی طرح کا سرخ جوڑا بلکہ اس سے خوبصورت جوڑا الماری میں بالکل ہینگر میں لٹکا ہوا اسے ملا، اور ساتھ میں سینڈل بھی تھے اور چوڑیاں بھی تھی۔ وہ پریشان بھی ہو گئی، حیران بھی ہو گئی، لیکن خوشی خوشی سے اس نے وہ جوڑا پہن لیا اور کہنے لگی، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی کو بھجوایا ہو اور میرے لیے یہ جوڑا رکھوا دیا ہو، اللہ مجھ سے خوش ہو گئے ہو۔ جب بچوں وہ باہر آئی تو اس کے باپ نے جب اس کو دیکھا تو ہاتھ پھیلائے اور اس کو گلے لگا لیا اور بولا کہ بیٹی تم نے جب یہ نیک کام کیا تو تمہیں پتہ ہے میرے مالک نے مجھے بلایا اور مجھے پیسے دیے اور مجھے یہ کہا کہ جاؤ اس دفعہ تم اپنی بیٹی کے لیے نیا جوڑا ضرور لینا، تمہاری ماں مجھے پہلے سے ہی بتا چکی تھی کہ تم اپنا جوڑا کسی اور کو دے آئی ہو، اس لیے بیٹا میں گیا اور جو جوڑا میں نے تمہارے لیے تھا اس سے زیادہ قیمتی جوڑا میں تمہارے لے کر آیا ہوں۔ بس افرا رونے لگی اور خوشی خوشی اپنے باپ سے گلے لگی اور اللہ سے دعا کی اور شکر ادا کیا، اور یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے آگے بھی توفیق دیجیے گا کہ میں اسی طرح نیک کام کروں۔ تو پیارے بچوں، اب آپ بتاؤ کہ آپ کو اس سے کیا سبق ملا؟ اماں جان مجھے تو اس سے یہی سبق ملا کہ خود سے کم تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، خود سے بڑے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم خود سے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کے پاس جو آسائشیں ہوں گی ان کو دیکھ کر پھر ہم اللہ پاک سے شکوہ بھی کریں گے، ناشکری بھی کریں گے اور حسد بھی کریں گے، اور اگر ہم کم تر لوگوں کو دیکھیں گے تو ہم شکر بھی کریں گے اور ان لوگوں کی مدد بھی کریں گے، اور ہمارے پاس جو نعمت ہوگی اس کی قدر بھی کریں گے۔ اور باقی عقبہ بھائی آپ کو کیا سمجھ آئی، آپ بھی بتا دیجیے۔ مجھے تو اماں جان اس کی یہ سمجھ آئی ہے کہ ہمیں دوسروں کو ضرور ترجیح اہمیت دینے چاہیے۔ بے شک ایک کام ہمیں برا لگے گا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا، لیکن ظاہراً تو وہ چیز ہمیں تکلیف دہ ہوگی، لیکن پھر وہ ہمارے لیے آسانیاں ہی پیدا کرے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ ہمیں اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینی چاہیے جو ہمیں پسند ہو۔ Like, subscribe, and press the bell icon.